बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 25 जून है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग इख्तिताम पजीर हो गई है। सीज़ फायर इफ्स एंड बट्स के साथ कायम है। कब तक कायम रहता है इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इस 12 रोज़ा जंग के बारे में एक बात यकीनी है कि इस पर किताबें लिखी जाएंगी, इस पर मूवीज़ बनेंगी, इस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनेंगी, इस पर मज़ामीन लिखे जाएंगे और बहुत ही तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आएंगे। बल्कि ये इंकशाफात आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्पेसिफ़िकली एक ख़ास एंगल पर मैं आपके सामने इस वीडियो में तफसीलात रखूँगा। जो लोग जानते हैं सैयद हसन नसरुल्लाह को सेक्रेटरी जनरल हिज़्बुल्लाह के और मज़ाहमत की इसराइल के ख़िलाफ़ अलामत थे, और इमाम खुमैनी जिन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी ईरान में, उसके सरबराह थे, उसके बानी थे, और जो इस वक्त वजूद है ईरान का, जो वहाँ पर सिस्टम मौजूद है, उसमें इमाम खुमैनी का कलीदी किरदार है। ये दो साहिबान जो हैं वो जब भी इसराइल के बारे में बात करते थे तो कुरान की सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 41 का हमेशा हवाला देते थे। वो पेश गोई करते थे इस आयत का हवाला देकर, और कस्में उठाकर अपने जितनी भी तकारीर इसराइल के मुतल्लिक होती थी, या इस्तेमार के मुतल्लिक होती थी, अमेरिका के मुतल्लिक होती थी, रीजन के मुतल्लिक होती थी, वो कसम उठाकर एक बात ज़रूर कहा करते थे कि खुदा की कसम इसराइल मकड़ी के जाले से कमज़ोर है। और आज जो रिपोर्ट्स, इस वक्त 3 रिपोर्ट्स मेरे सामने मौजूद हैं, फ्रांस 24 की, हैरेट्स, और उसके अलावा +972 मैगज़ीन, ये इजरायली मैगज़ीन है, इनकी रिपोर्ट्स मेरे सामने मौजूद हैं। और ये जो पेश गोई थी ये किस तरीके से दुरुस्त साबित हुई है। 24 जून की सुबह इसराइल के शहरी जब शेल्टर से बाहर निकलना शुरू हुए तो उन्होंने क्या मनाजिर देखे। उन मनाजिर की इससे बेहतर फ़र्स्ट हैंड एक्सप्लेनेशन शायद अवेलेबल ना हो, और जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कुरान की सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 41 हर्फ बहर्फ दुरुस्त साबित हुई है। वो आसमान जो आग उगल रहा था, ये ऐसी तहलका खेज़ और रोंगटे खड़े कर देने वाली तफसीलात हैं जो इन अब अखबारात में, जराइद में शाया होना शुरू हो चुकी हैं। कुछ बहुत सारे एंगल्स हैं इंटरेस्टिंग जिन पर मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बात करूंगा, लेकिन फ़िल वक्त जो है स्पेसिफ़िकली बात करेंगे कि क्या पेश गोई होती थी और वो किस तरीके से पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। पहले मैं आपके सामने जो आयत नंबर 41 है सूरह अल-अनकबूत की, उसका मैं तर्जुमा सामने रख देता हूँ सो दैट द कॉन्टेक्स्ट इज़ क्लियर। और जिस वक्त मैं इन 3 रिपोर्ट्स में ख़ास तौर पर +972 मैगज़ीन, जो कि इसराइल के इंटरनेशनल डायलिंग कोड के नाम के साथ उस मैगज़ीन का नाम है, उसका जो कंक्लूजन है, जो उसके इख्तितामी जुमले हैं, वो जुमले रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। वो ये बता रहे हैं कि इसराइल के साथ क्या कुछ हो चुका है और किस तरीके से इसराइल से लोग और कितने बड़े पैमाने पर लोग जाने के लिए तैयार हैं। वो बहुत ही हैरान कुन है। सूरह अल-अनकबूत आयत नंबर 41, जिसका तर्जुमा है कि उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के सिवा और कारसाज बना रखे हैं, मकड़ी की मिसाल की तरह है, जिसने घर बनाया और सब घरों से कमज़ोर घर मकड़ी का घर ही है, काश ये जानते। ये है तर्जुमा आयत नंबर 41 का। और अब हम ज़रा, ये वो आयत है जिसका हवाला आयत नंबर 41 से 45 तक जो आयात हैं सूरह अल-अनकबूत की, इनका हवाला जो है वो हर तकरीर में सैयद हसन नसरुल्लाह की मौजूद होता था, जो इसराइल के मुतल्लिक करते थे, इमाम खुमैनी की। और फिर इनको देखकर जितने भी लोग इसराइल के हवाले से तकारीर करते थे, जो इनके इन्फ्लुएंस में मौजूद लोग, वो इसका रेफरेंस ज़रूर देते थे। लेकिन अब बाकायदा ये साबित हुआ है इस मार्के के बाद कि किस तरीके से ये बात, ये पेश गोई दुरुस्त थी। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस 24, उसकी हेडलाइन सुने, इजराइलीज़ इमर्ज फ्रॉम शेल्टर्स टू डेवस्टेशन आफ्टर ईरान अटैक्स। के ईरान के हमलों के बाद इसराइली जब अपने बंकरों से बाहर निकले, अपनी पनागाहों से बाहर निकले, तो उनके सामने तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं था। अगली हेडलाइन सुने, ये हैरेट्स की हेडलाइन है, एंटायर नेबरहुड्स गॉन, यानी पूरी की पूरी लोकेलिटीज़, मोहल्ले, आबादियाँ तबाह हो चुकी हैं, सफ़ाई हस्ती से मट चुकी हैं। द इजरायली रेस्क्यू टीम्स फेसिंग एपोकलिप्टिक साइट्स कॉज्ड बाय ईरान, कि इसराइल की जो इस वक्त रेस्क्यू टीम्स हैं उनको क़यामत खेज़ एपोकलिप्टिक जो मनाजिर हैं वो नज़र आ रहे हैं, उनके सामने मौजूद हैं। और उसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से अब वर्कर्स जो हैं वो इस वक्त इसराइल में नज़र आ रहे हैं। अब जो इसराइल को जानते हैं,
میں कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए मैं आपको बता दूं कि कल्लात डिवीज़न है ना जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिवीज़न है, उसमें 4 इसराइल समा सकते हैं, आबादी के लिहाज से नहीं, रकबे के लिहाज से। या रावलपिंडी डिवीज़न जो है जिसमें 6 अजला है, अटक है, चकवाल है, तलागंग है, जेहलम है, मरी है और रावलपिंडी, इसका रकबा 22,255 मुरब्बा किलोमीटर है और पूरे का पूरा इसराइल इससे छोटा है। 22,145 मुरब्बा किलोमीटर जो है वो रकबा है इसराइल का। और इस डिवीज़न की आबादी जो है वो है तकरीबन 1 करोड़ 14 लाख के करीब, और इसराइल की कुल आबादी जो है वो 1 करोड़ 4 लाख के करीब है। तो रावलपिंडी डिवीज़न से छोटा है इसराइल, लेकिन इंसानी तारीख़ में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिस कुराए अर्ज़ पर मौजूद ख़ित्ते की हिफाजत के लिए की गई कि तमाम तर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तमाम तर उनकी मिलिट्री माइट का इस्तेमाल इस एक ज़मीन के टुकड़े की हिफाजत के लिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद ये चोज़न पीपल हैं और इनके पास ये हक़ भी मौजूद है कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उस ख़ित्ते में ईरान ने जो किया इन 12 दिनों में, आप हेडलाइन सुने जो 972mag.com मैगज़ीन है, इस पे ऑरन ज़िव हैं जो फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, बड़े फेमस फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं इसराइल के। उन्होंने लिखा है कि 12 days दैट ब्रॉट द वॉर होम टू इसराइलीज़, कि वो 12 दिन जिन्होंने या जिनमें जंग इसराइलियों के घर पर आ गई, जंग इसराइलियों के दरवाज़े पर न सिर्फ दस्तक देने लगी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमने जंग होती हुई देखी। और ये फ़र्स्ट हैंड अकाउंट है। और बहुत सारे लोग ये शिकवा भी करते हैं कि आप अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखने वाले अंग्रेज़ी इस वजह से कि उसका मतन और एग्जैक्ट मीनिंग जो है जिस लैंग्वेज में लिखी गई है तो वाज़े हो, और उर्दू इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अंग्रेज़ी को शायद नहीं समझते, तो उनके लिए। लेकिन ये एक एक लफ्ज़ अगर आप ख़ुद जाकर इसको सर्च करना चाहें तो +972 मैगज़ीन पे जो हेडलाइन मैंने अभी पढ़ी है, आप ये लिख कर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन इसका एक एक लफ्ज़ चीख चीख कर बता रहा है कि इसराइल में जो कुछ हो चुका है इसका गुमान किसी ने भी नहीं किया था। शायद ईरान को अंदाज़ा हो इस बात का, या वो लोग जो कहते थे कि खुदा की कसम इसराइल मकड़ी के जाले से कमज़ोर है, शायद सिर्फ उन्हीं को अंदाज़ा था, किसी और को अंदाज़ा नहीं था। अरब दुनिया में किसी को अंदाज़ा नहीं था, जनूबी एशिया में, वस्ती एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, इसराइल में तो किसी को गुमान ही नहीं था कि ये सब कुछ हो सकता है। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि ओवर द पास्ट 12 days, गुज़श्ता 12 दिनों के दौरान, आई हैव डॉक्यूमेंटेड द डेली सीन्स ऑफ ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स इन इसराइल, कि मैंने हर रोज़ डॉक्यूमेंट किया है, दस्तावेज़ी शक्ल दी है इसराइल में क्या मनाजिर देखे गए ईरानी मिसाइल हमलों के बाद, विच हैव अकर्ड मोस्टली एट नाइट, जो ज़्यादातर रात के वक्त हुए। टू सम आई अराइव्ड जस्ट मिनट्स आफ्टर इम्पैक्ट, कि इनमें से कुछ मिसाइल हमले ऐसे थे कि जहाँ पर मिसाइल हमला होने के चंद ही मिनट्स के बाद मैं पहुंचा। वाइल द फायर्स वर स्टिल बर्निंग, कि जब आग लगी हुई थी इन मुकामात पर, एंड द वुंडेड वर बीइंग पुल्ड फ्रॉम द रबल, और जो ज़ख्मी लोग हैं उनको मलबे के ढेर के नीचे से बाहर निकाला जा रहा था। अराइविंग इन द डार्क इज़ ऑलवेज डिसेप्टिव, कि जब आप अंधेरे के वक्त अंधेरे में वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो डिसेप्टिव होता है, उसमें मनाजिर अच्छे से दुरुस्त तरीके से वाज़े नहीं होते। यू डोंट सी मच बिसाइड्स द एम्बुलेंसेज एंड फायर ट्रक्स, कि आपको ज़्यादातर आपकी आँख में चुंधिया देने वाली एम्बुलेंसेस की जो रोशनी है या उनकी लाइट्स हैं वो होती हैं, या फायर ट्रक जो फायर ब्रिगेड है उसकी लाइट्स जो हैं वो आपकी आंखों में पड़ रही होती हैं। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ, विद द फर्स्ट लाइट ऑफ द डे, कि जैसे ही दिन की सूरज की पहली किरणें सामने आती हैं, वो पड़ती हैं उन मनाज़र पर, द ट्रू स्केल ऑफ द डिज़ास्टर साइट इज़ रिवील्ड, कि असल में पता चलता है कि तबाही किस कदर ज़्यादा है। हाउ मैनी होम्स, कितने घर, व्हीकल्स एंड विंडोज़ वर डैमेज्ड, कि क्या क्या कुछ तबाह हो गया। ओवर व्हाट रेडियस, कितना कुतर था, कितना हुजम था, कितना एरिया था जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। एंड वेदर पीपल आर स्टिल बरीड अंडर द रबल, और क्या अभी भी लोग मलबे के नीचे मौजूद हैं। आवर्स आफ्टर द इम्पैक्ट, घंटों के बाद इस इम्पैक्ट के, रेजिडेंट्स रिटर्न टू ट्राई टू सैल्वेज सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, कि जो वहाँ के मकीन थे वो लौटते उन मकामात पर और वो कोशिश करते कि वो मलबे के नीचे से अपनी कोई वैल्यूएबल आइटम्स हैं, कोई चीज़ें हैं तो वो उनको निकालें। वाइल नेबर्स एंड क्यूरियस ऑन लुकर्स अराइव टू इंस्पेक्ट द डैमेज, जबकि उनके जो हमसाए हैं
یا ارد گرد و نواح میں بسنے والے لوگ ہیں وہ صرف اس منظر کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ آخر یہاں پر کیا تباہی ہو گئی, کتنی بڑی تباہی ہو گئی. ایٹ دا ڈیڈلی سین ان بیت یام ویئر 9 people were killed, rescue teams worked for days to clear the debris and retrieve all the bodies. کہ وہ بیت یام میں مقام جہاں پر 9 لوگ مارے گئے, ریسکیو ٹیمز نے کئی دنوں تک کام کیا کہ وہ وہاں سے ملبہ کو ہٹائیں اور اس کے نیچے دبی ہوئی لاشیں جو ہیں وہ باہر نکالیں. The collapsed buildings, gaping crater, ash covered trees and cars and people fleeing in pajamas with their children and belongings in their arms eerily resemble the images Israelis have seen coming out of Gaza over the past 2 years. یعنی یہ وہ مناظر ہیں کہ جہاں پر عمارتیں منہدم نظر آتی ہیں, جہاں پر بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے میزائلوں اور بامز کے گڑھے سے امپیکٹ سے پڑنے والے گڑھے موجود ہوتے ہیں. ایک راکھ جو ہے وہ درختوں کے اوپر جمی ہوئی نظر آتی ہیں, گاڑیوں کے اوپر جمی ہوئی نظر آتی ہے. یہ تو وہ سینز ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پجامے صرف پہنے ہوئے ہیں, شرٹ بھی نہیں پہنی ہوئی, مکمل طریقے سے ملبوس بھی نہیں ہے, لوگ بچوں کو اپنی گودوں میں اٹھایا ہوا ہے اور ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں. یہ تو وہ امیجز ہیں جو ہم لوگ غزہ میں دیکھتے تھے گزشتہ 2 سالوں میں, جہاں پر اسرائیل خود یہ سب کچھ کر رہا تھا. یہ اسرائیلی فوٹو جرنلسٹ لکھ رہا ہے. ایون ڈسپائٹ دا میڈیا سیلف سینسرشپ, کہ اگرچہ ہمارے ہاں میڈیا نے سیلف سینسرشپ کی ہوئی ہے کہ ہماری فوج کی پھیلائی ہوئی تباہی اور بربادی کو یہاں پر نہیں دکھانا, اس کے باوجود کچھ نہ کچھ امیجز تو ہم تک پہنچتے ہیں. تو یہ تو وہی مناظر ہے جو ہم کچھ غزہ میں دیکھ رہے تھے وہ اب اسرائیل میں ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیا. ان لائک دا سینز آف پاسٹ شوٹنگ اٹیکس اور راکٹ اسٹرائکس اکراس اسرائیل, یہ وہ کام نہیں ہے جو پہلے تھا. پہلے جب شوٹنگ اٹیکس ہو جاتے تھے, راکٹ حملے ہو جاتے تھے اسرائیل پہ, جہاں پر جن کے فوراً بعد نعرے لگائے جاتے تھے ڈیتھ ٹو عربس, کے عرب یعنی کہ مرد آباد کے نعرے لگائے جاتے تھے عربوں کے خلاف. ان دی آفن ubiquitous I haven't encountered any calls for revenge or chants of death to Iranians. کہ یہ کیا ہوا کہ جب یہ حملے ہو رہے تھے ہم نے کسی کا نعرہ نہیں سنا کہ کسی نے ایران کو یا ایرانیوں کو مرد آباد کہہ کر پکارا ہو. Perhaps it's the shock. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید اتنے بڑے اور گہرے صدمے کی کیفیت میں, شاک میں چلے گئے تھے اسرائیلی. Perhaps it's Israel's role as initiator of the war, کہ یا شاید یہ وجہ ہے کہ ہم نے کیونکہ یہ جنگ شروع کی تھی, اور perhaps it's a deeper reckoning with the limits of Israeli power, کہ اب آ کر ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اسرائیل وہ زور آور بھینسا ہے جو جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے, لیکن یہ کیا ہوا, یہ ہم نے کیا دیکھا کہ کتنی لمیٹڈ ہے اسرائیل کی پاور, اسرائیل کی طاقت. This is after all Israel's first war against a sovereign state since 1973 and the first it initiated against a state since 1967. کہ آخر کار یہ پہلی وہ جنگ ہے جو اسرائیل نے کسی آزاد خود مختار ریاست کے خلاف 1973 کے بعد لڑی ہے, اور یہ پہلی وہ جنگ ہے جو اسرائیل نے خود مختار کسی ریاست کے خلاف 1967 کے بعد خود سے شروع کی ہے. A fragile ceasefire has taken hold since the morning of 24. آگے یہ بہت انٹرسٹنگ ہوتی جاتی ہے. یہ رپورٹ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا ہی کمزور سا سیز فائر موجود ہے, فائر بندی ہو چکی ہے 24 جون کی صبح سے, though not before an Iranian missile struck a residential building in the southern Israeli city of Beersheva, killing 4 people. کہ لیکن اس دوران بھی ہم نے دیکھا کہ سیز فائر کے دوران ایک رہائشی عمارت پر آ کر ایرانی میزائل لگا. چاہے یہ سیز فائر قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا, پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو نے آلریڈی پہلے ہی کریڈٹ لینا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑی فتح حاصل کر لیا, کچھ اچیو کر لیا ہے, شیٹرنگ اسرائیلیز سینس آف ایومینٹی, کہ ہمیں تو اپنی مدافعت پر, ہمیں تو اپنی دفاع کے اوپر اتنا بھروسہ تھا کہ ہمارا مدافعتی نظام, ہمارا دفاعی نظام ناقابل تسخیر ہے, ہمیں تو مسخر نہیں کیا جا سکتا, ہمیں ہٹ نہیں کیا جا سکتا, ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ کیا ہوا, اس کے باوجود بنجمن نیتن یاہو جو ہیں وہ کریڈٹ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر آگے یہ کہتے ہیں, انڈیڈ دس وار,
کہ دراصل در حقیقت یہ جو جنگ ہے which has taken lives of at least 28 people کہ جس نے کم از کم 28 اسرائیلیوں کی جان لے لی ہے، اگرچہ یہ نمبر سب کو معلوم ہے کہ یہ نمبر بہت ہی کم کر کے اسرائیل کی طرف سے بتایا گیا ہے تاکہ ان کے اپنے لوگ خوف کا شکار نہ ہوں۔ ان اسرائیل has made tens if not hundreds of thousands of Israelis، یعنی کہ tens of thousands which means کہ لاکھوں اسرائیلی، اگر ملینز نہ ہوں تو بھی کم از کم لاکھوں میں وہ نمبر ضرور ہے اسرائیلیوں کا، اسپیشلی ان تل اویو اینڈ اٹس سراؤنڈنگ سبربس، خاص طور پر تل اویو میں اور اس کے گرد و نواح میں، جینوئنلی فیئرفل فار دیئر لائفز، کہ جو اب باقاعدہ اپنی زندگیوں کے حوالے سے خوف کا شکار ہیں۔ فار سم آف دیم اٹ از دا ویری فرسٹ ٹائم، کچھ لوگوں کے لیے یہ پہلا موقع ہے، پہلا موقع ہے۔ fear has always accompanied life in Israel، کہ خوف تو تھا اسرائیل میں، لیکن whether from shootings and stabbings، انتفاداز اور rounds of fighting with Hamas and Hezbollah، بس ان لوگوں کا ان چیزوں کا چھوٹے موٹے خوف تھے، but this time feels differently، اس مرتبہ کچھ مختلف ہو گیا ہے۔ اب صرف اپنے وجود کے حوالے سے ایگزسٹینشل انگزائٹی نہیں ہے، صرف یہ وہمہ اور یہ فکر لاحق نہیں ہوئی، اٹ از این امیڈیٹ پرسنل فیئر، کہ اب تو باقاعدہ ایک امیڈیٹ فیئر ہے، ذاتی خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں، اسپیشلی ان دا کنٹری سینٹر، کہ جو بیچوں بیچ اسرائیل کے سینٹر میں جو لوگ موجود ہیں وہ اب خوف کا شکار ہیں۔ پیپل فیل ڈیتھ کلوز بائی، لوگوں کو موت اپنے بہت قریب معلوم ہو رہی ہے، اینڈ in the sound of missiles exploding and the extent of the devastation that follows strikes that weren't intercepted، کہ یہ جو کچھ ہوا، جس قسم کے دھماکے ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے، یہ اس نے ہمیں خوف میں مبتلا کر دیا ہے، جس کو پہلے جو ہے what could previously be repressed or managed through some semblance of routine now requires کنفرنٹنگ ہیڈ آن، کہ اب تو اس سارے فیئر کو سامنے جو ہے وہ پہلے تو ہم نگلیکٹ کر دیتے، سبسائڈ کر دیتے تھے، اب تو یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ دا کلنگ، ڈسٹرکشن آف ہومز اینڈ ہالٹنگ آف ڈیلی لائف آل پوائنٹ ٹو ون کنکلوژن، کہ ایک ہی ہمارے سامنے اس وقت کنکلوژن موجود ہے، یہ جو سب کچھ ہوا ہے کہ اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں انہوں نے اس ملک کو ان لیویبل بنا دیا، ہم اب اس میں یہ ملک ہمارے یا کسی کے بھی رہنے کے قابل نہیں رہا، اس ملک کے رہنے والی آبادی کے قابل نہیں رہا۔ وائسرل فیئر، اس کے بعد اس کی ایک ہیڈ لائن ہے، انہوں نے کہا کہ جو فزیکل ڈیمیج ہے اس سے زیادہ تو اس وقت سائیکولوجیکل ڈیمیج ہے، حواس کے اوپر لوگوں کے سوار ہو چکا ہے، ٹرامیٹائزڈ ہیں لوگ، وہ کرش کر رہا ہے لوگوں کو۔ گزشتہ 2 سالوں سے اسرائیلیز جو ہیں ان کو عادت ہو گئی تھی، سائرن سنائی دیتے تھے، انہیں بم شیلٹرز میں جانا پڑتا تھا، جب حوثیز جو ہیں یمن سے کوئی میزائل فائر کر دیتے تھے یا کوئی ڈرون آ جاتا تھا، اور کوئی ایویکویشن نوٹسز جو ہیں جاری کر دیے جاتے تھے، جیسے اسرائیلی آرمی غزہ میں جو ہے وہ جاری کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لوگ جو ہے نا اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ جب یمنیوں کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے ایسا نوٹس آ جاتا تھا کہ تل اویو چھوڑ دو، خالی کر دو، یہ کہتے ہیں یہ تو ہماری عادت ہے، یہ تو غزہ میں ہم کرتے ہیں، یہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو ہم لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے جب یہ کہا جاتا تھا۔ جو حماس کے اور حزب اللہ کے راکٹس تھے وہ تھوڑا بہت ڈیمیج تو کرتے تھے اسرائیل کے جنوب میں یا شمال میں، لیکن وہ ہماری آرمی کے لیے بہت آسان تھا، ہمارے ڈیفنس سسٹم کے لیے، کہ ہم اس کو ایسے چٹکیاں بجا کے جو ہے وہ انٹرسیپٹ کر لیا کرتے تھے ان میزائلوں کو۔ ایران کے میزائلز آر اے ڈفرنٹ بیسٹ، یہ کون سی وحشی چیز، درندہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا کہ ایران کے میزائلز تو کوئی اور ہی چیز ہے، اور جو سوبر پبلک موڈ ہے وہ اس کو اب دکھاتا ہے، اس کی سنجیدگی بتا رہی ہے کہ ہم بہت سیریس لے رہے ہیں۔ جو سینٹرل تل اویو ہے، بستی تل اویو، وہ باقاعدہ اس وقت ڈیزرٹڈ، خالی ہو چکا ہے، ویران اور سنسان پڑا ہے تل اویو، اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ سینز ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو ویسے ہیں جیسے کووڈ-19 کے وقت میں تھے، کہ جس وقت لوگوں کو جو ہے وہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے باہر نہیں آنا، تو اس وقت جس طرح سے خالی تھا، اب ہمارے سامنے تو اس وقت اسرائیل میں اور خاص طور پر جو سینٹرل تل اویو ہے وہاں پر لگتا یہ ہے کہ جیسے کووڈ-19 کی ریسٹرکشن ہے اور اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف والا معاملہ ہے، کہ اپنے گھروں پہ رہیے تو محفوظ رہیے، یہ والا معاملہ ہے، لوگ باہر ہی نہیں نکل رہے کسی خوف کی وجہ سے۔ اور انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ تر جوئش اسرائیلیز ہیں انہوں نے بام شیلٹرز بنائے ہوئے ہیں اپنے اپارٹمنٹس میں، اپنے بلاکس میں، قریبی ان کے شیلٹرز موجود ہیں۔ جو فلسطینی شہری ہیں وہ بیچارے جو ہیں ان کو تو کوئی شیلٹر اویلیبل نہیں ہے،
وہ کہیں انڈر گراؤنڈ پارکنگ لاٹس میں چلے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جس وقت اگر ڈائریکٹ ہٹ ہوگی تو کوئی بھی عمارت جس میں وہ موجود ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کے مڈل میں وسط میں دی ہیومڈ پارکنگ لاٹ، ایک پارکنگ لاٹ ایسا ہے جو گلف وار 1990-91 کے بعد سے کبھی کھولا ہی نہیں گیا تھا. اس کے دروازے پہلی مرتبہ کھولے گئے ہیں اور 16,000 لوگوں کو شیلٹر کرنے کی کیپیسٹی وہاں پر موجود ہے. لیکن اتنا حبس ہو گیا وہاں پر، لوگ اپنے ٹینٹس لے کر، میٹریسز لے کر، اپنے سمندر پر بیٹھ کے انجوائے کرنے والی جو بیچ چیئرز ہیں وہ لے کر وہاں پر پہنچ گئے اور وہاں پر آ کر ٹھہر گئے. کہتے ہیں پھر میں وہاں پر گیا، میں نے جا کے لوگوں کا انٹرویو کیا اور مجھے لوگوں نے کیا بتایا. اب انہوں نے ایک 30 سالہ مالی ہیں خاتون، ان کا جو ہے وہ انٹرویو کیا. وہ کہتی ہیں کہ میں یہاں پر اس لیے آئی ہوں کیونکہ ایران کے میزائل تو بہت بڑے ہیں، بہت ان کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں ہیں، بہت خطرناک ہیں، خوف زدہ کر دینے والے ہیں. اور حزب اللہ اور حوثیز کے میزائل کے مقابلے میں یہ تو اصل میں تباہی مچاتے ہیں. جب یہ گرتے ہیں تو پھر تو عمارتیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، جس شے پر لگتے ہیں وہ شے ڈھہ جاتی ہے، یہ خاتون کہتی ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو لیول 4 کار کا جو اس کا جو ہے وہ اپنی کہتے ہیں بلی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی یہ خاتون، اور اس نے +972 میگزین کو یہ بتایا. اس نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں باہر مر جاؤں، میں یہیں پہ رہوں اور میں سیف رہوں. پھر وہ نینا کا بتاتے ہیں، 46 سالہ، جو اسی پارکنگ لاٹ میں موجود تھی. اس نے کہا کہ میں تو یہاں اس لیے آ گئی ہوں کیونکہ میری عمارت تو محفوظ ہی نہیں ہے، میرا تو گھر محفوظ ہی نہیں ہے. جو ڈیمیج دوسری جگہوں پر ہوا اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں یہاں پر آؤں. اور وہ کہتی ہے کہ جو والنٹیئرز ہیں انہوں نے ہمیں لا کر یہاں پر ٹینٹس دیے ہیں. میں تو ابھی فی الحال نہ گھر جاؤں گی نہ کہیں، میں تو یہیں پر پوری رات بھی گزاروں گی اور آنے والے تمام دن گزاروں گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خوف ہے نا اب یہ سرائیت کر چکا ہے، اور یہ وہ خوف ہے جو اسرائیلیز نے اس سے پہلے محسوس نہیں کیا تھا. جو اب آپریشن طوفان الاقصیٰ تھا اکتوبر 7 کا، اس کے بعد بھی لوگ خوفزدہ ضرور ہوئے تھے، لیکن ہم نے تو ایسی پالیسی بنا لی تھی کہ ہم جہنم بنا دیں گے زندگی جس کو بھی ہم اپنا دشمن تصور کرتے ہیں. اور ہم نے غزہ کو تباہ و برباد کر دیا، ہم نے ویسٹ بینک مغربی کنارے کو تباہ و برباد کر دیا، ہم نے لبنان پہ بمباری کی، یمن پہ بمباری کی، شام پہ بمباری کی، اور اب ہم نے ایران پر بھی بمباری کر دی. جو غزہ ڈاکٹرن ہے وہ ہم نے کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش کی ایران پر، اور سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی کہ ایویکویٹ کر دو، پورے کا پورا تہران خالی کر دو. اور ٹی وی اسٹیشن کو ہم نے اڑا دیا، ہم نے کہا کہ یہ جینوسائیڈ جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے. پھر ہم نے ایک یونیورسٹی کو اڑا دیا کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ پاسداران انقلاب کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور پھر جو کولیٹرل ڈیمیج ہے ہم نے اس کو کہا کہ یہ ٹوٹل وکٹری ہے، ہم جیت گئے ہیں اس کولیٹرل ڈیمیج کو دکھاتے ہوئے. لیکن اس کے نتیجے میں اسرائیل کے ساتھ جو ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے بہت سارے کیسز میں یہ بڑا کلیئر تھا کہ جو لوگ سب کچھ کھو جاتے تھے وہ ڈیزاسٹر دیکھتے تھے، ان کے لیے ایک پرسنل ٹریجڈی ہوتی تھی. پھر وہ کہتے ہیں اب تو یہ ہمارے ہاں جو ہے پھر آگے مزید کچھ لوگوں کو کوٹ کرتے ہیں، جسٹ کوئکلی سوئفٹ تھرو، ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. لیکن یہ جب آپ پڑھتے ہیں اور جب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کیسے واقعی سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 41 میں جو کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کر کے تقیہ کر کے گھر بناتے ہیں تو ان کی مثال تو مکڑی کی ہے. جو مکڑی گھر بناتی ہے جیسے وہ کمزور ہوتا ہے ویسے یہ کمزور ہے. تو آگے جو ہے وہ بتاتا ہے کہ فریڈمز جو ہیں وہ ریسٹرکٹڈ ہیں. پھر ایک پورا اس کا چیپٹر ہے جس میں یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ابھی تو ہم بتا ہی نہیں سکتے تباہی کیا ہے، ہمیں تو اپنی آرمی کو بتانا پڑتا ہے، وہ ہمارے سے سینسر کرتے ہیں، یہ نہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، یہ چلانا ہے، یہ نہیں چلانا، یہ سارا کچھ کرتے ہیں. یہ پورا وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طریقے سے فریڈمز جو ہیں وہ کرب کر لی گئی ہیں. لوگ جو ہیں وہ یہاں پر رہنا اب تصور کرتے ہیں کہ یہ کوئی جگہ ہے، یہ کوئی مقام ہے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں. اور پھر وہ آخر میں یہ کہتا ہے کہ آفٹر 12 days in which many Israelis have feared for their lives، ان 12 دنوں کے بعد جب بیشتر اسرائیلیوں نے اپنی موت کا اور اپنی زندگی جانے کا خوف اس کو محسوس کیا، اب ہم لوگ، ہماری جو پاپولیشن آبادی ہے وہ ذہنی طور پر ایگزاسٹ ہو گئی ہے، تھک چکی ہے. لوگ جو ہیں وہ ریلیو ہوئے، انہوں نے سکھ کا سانس لیا کہ بھائی یہ سیز فائر ہوا، اگر یہ قائم رہتا ہے تو پھر ہی ہم ایک ریگولر روٹین لائف پر واپس آ سکتے ہیں.
اور یہ جو اینڈ آف اے وار دیٹ مینی سپورٹڈ، جو بہت سارے لوگ اس جنگ کی حمایت کرتے تھے، ہم نے تو شکر منایا کہ یہ ختم ہو گئی ہے، اور ہمیں تو لگ رہا تھا کہ یہ کئی مہینوں تک جاری نہ رکھے نیتن یاہو اس جنگ کو، یا اس سے زیادہ نہیں، یا غزہ کی طرح جو ہے وہ صورتحال نہ ہو، نہیں تو ہم کہاں جائیں گے. سم ود لیس فیتھ ان دا سیز فائر آر ناٹ ریٹرننگ ہوم جسٹ یٹ. کہ ابھی یہ کہتے ہیں کہ لوگ اتنا ٹرامیٹائزڈ ہیں کہ وہ ابھی شیلٹر سے باہر نکل کے اپنے گھر نہیں آ رہے، انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنے کمزور ثابت ہو گئے تو ایران تو ہمیں کسی بھی وقت تباہ و برباد کر دے گا. پریفرنگ ٹو اسٹے آؤٹ سائڈ آف دا کنٹریز سینٹر اور کلوز ٹو دا شیلٹرز، وہاں پر رہ رہے ہیں. نیتن یاہو انہوں نے کہا کہ وہ آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاہے نیتن یاہو نے یہ کہا کہ اسرائیل نے اپنے وجود کو لاحق خطرے کو ختم کر دیا ہے ایران پر حملہ کرنے کے بعد. دا روٹین دیٹ اسرائیلیز آر ریٹرننگ ٹو از اسٹل ون آف دی پرپیچول وار as their army continues to wreak catastrophe in Gaza. The end of Iran's missiles may restore Israelis' feeling of safety. کہ اب یہ میزائل حملے رک گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سیفٹی کا تاثر تو ہمارے میں آ جائے، لیکن کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ہمارا سینس آف امیونٹی تھا کہ ہم محفوظ ہیں، ہمارا مدافعتی نظام، ہماری حفاظت کرنے والے بڑے ڈاڈے ہیں، یہ سینس اور یہ فیلنگ واپس نہیں آ سکتی. تو آپ اندازہ لگائیے اس وقت پوری دنیا کا میڈیا چیخ چیخ کر اس قسم کی رپورٹنگز کر رہا ہے. آپ BBC کو دیکھیں، وہ ان سائٹس کو دکھا رہا ہے، وہ مناظر جو اسرائیل نے پوری عالم اسلام میں مچائے ہوئے تھے اور مچانے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا، وہ اب آپ کو اسرائیل میں ہوتے ہوئے دکھائی دیے. اور یہی وجہ تھی غالباً کہ جس کے لیے سیز فائر کے لیے اسرائیل نے اپروچ کیا ٹرمپ نے قطر کو، قطر نے ایران کو، اور ایونچولی یہ سیز فائر ہوا. نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے اوپر ذرا کچھ چیزیں کہ دو ممالک ہیں پاکستان اور ایران، ان سے ایک بہت بڑی اندازے کی غلطی ہوئی، کیا ہوئی اس پر بھی بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.